الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سب کے دعا سرکار امام زمانہ. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ووصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے. عرض کیا کہ خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزوں کا بندوبست کیا. ایک خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب کو بھیجا، دوسرا خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے نور کو بھیجا. کتاب سے مراد یہ قرآن تھی اور نور سے مراد نور محمد و آل محمد تھا. لیکن تعریف نور کہ ملتا ہے اول ما خلق اللہ نور، یا کبھی فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. پھر فرمایا خدا نے سب سے پہلے میرے عقل کو خلق کیا. انشاءاللہ کل سے جو مجالس ہوں گی کسی اور جگہ پر تو وہاں پر گفتگو زیادہ تر عقل پہ ہوگی.
فرمایا اعمال کا دار و مدار ہے عقل پہ. اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے کس نے عاقلانہ نمازیں پڑھی ہیں. معیار کثرت نہیں ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں معیار کوانٹٹی نہیں ہے اللہ کے یہاں، اللہ کے معیار کوالٹی ہے. وہاب نے اس سے پہلے کوئی نمازیں نہیں پڑھی تھی، لیکن کربلا میں جیسے لشکر حسین میں آیا، جتنی بھی نماز پڑھی تا قیامت دنیا وہاب کو یاد کرتی رہے گی. کئی لوگ ایسے تھے جو لحظے آخر میں اہل بیت کے ساتھ ملے، اور کئی ایسے تھے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے لیکن اب تک آپ لوگ ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں. کیونکہ زندگی کون انسان عاقلانہ زندگی گزار رہا ہے. پھر عرفاء اور اوپر جاتے ہیں، عاقلانہ پھر عارفانہ زندگی. لیکن ہم زندگی میں جتنے بھی ڈیسیجنز لیتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ دو چیزیں بنیاد ٹھہرتی ہیں. مثلا مجھے شادی کرنی ہے، مجھے کوئی جاب اختیار کرنا ہے، مجھے کسی سے دوستی کرنی ہے، مجھے کس مجلس میں جانا ہے، کس لیکچر میں جانا ہے، کس کو سننے جانا ہے، مجھے کون سی بک لینی ہے، مجھے ٹریول کرنا ہے تو کس کنٹری میں جا کے مجھے ٹریول کرنا ہے. تو یہ جو میں ڈیسیجن جتنے بھی لیتا ہوں ان ڈیسیجن کا معیار کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، یا معیار ہوا و ہوس ہے یا معیار عقل ہے. اب ایک اسلام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگوں کی عقل معاش ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں اکنومیکلی عقل ہے. لیکن جو عقل اہل بیت میں دینا چاہتے تھے وہ کون سی عقل تھی؟ کل میں جملہ کہا، میں نے کہا دو نظام ہیں، دو سسٹم ہیں. ایک سسٹم وہ ہے جو مجلسوں سے بیان ہوتا ہے، جس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دیں، جو سسٹم الہی تھا. اور ایک سسٹم ہے سسٹم شیطان، وہ بھی اپنے سسٹم پہ اپنے لوگوں کو مرواتا ہے، وہ بھی اپنے لوگوں سے جہاد کرواتا ہے، وہ بھی اب اس سسٹم پر اتنا انویسٹ کرتا ہے، پوری جان لگا دیتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کھایا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. خدا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، فرماتے ہیں سب سے بڑی قسم ہے. اور قسم وہ کھا رہا ہے جو خدا کی عزت کو جانتا ہے، قسم وہ کھا رہا ہے جو خدا کو پہچانتا ہے کہ خدا تیری عزت کی قسم ہے میں سارے لوگوں کو گمراہ کر دوں گا. یعنی اگر آپ کسی راستے پہ جا رہے ہو اور اگر آپ کو کوئی آ کر بتائے اس راستے پہ ڈاکہ لگتا ہے، کوئی چور موجود ہے، آپ بندوبست کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ عقل مند ہوتا ہے جو احتیاط کرتا ہے. جب شیطان نے ایک وارننگ دے دی ہے کہ میں گمراہ کروں گا، اس کا مطلب کوئی بھی اس گمراہی سے بچ نہیں سکتا. صرف وہ الا عبادک منہم المخلصین، صرف انبیاء اولیاء اہل بیت علیہم السلام. اس کے بعد خدا کہتا ہے ہر انسان شیطان کے جھانسے میں آ سکتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے وجود کے اندر اس طرح ایک حیوان، ایک چوزا مثال دیتی ہے، کوئی پرندہ کسی جگہ پہ انڈے دیتا ہے، اسی طرح شیطان تمہارے اندر چھوٹے چھوٹے انڈے بناتا ہے. پہلے جس ایگز کہیں انڈے بناتا ہے، اس کے بعد انڈے بچے دیتے ہیں، یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمہارے وجود میں حکومت کرنے لگتے ہیں اس کے بچے. فرمایا ان انڈوں کو پہچانو جو شیطان نے تمہارے وجود میں ڈالے ہیں. تو توڑا عقل کی بنیاد پہ جاتا ہے. اب عقل ہے کیا؟ مجھے جو ڈیسیجن زندگی میں لینے ہیں وہ کس بنیاد پہ لینے ہیں یہ پہچاننا ہے. ہم مجلسوں سے یہ بیان کرتے رہیں کہ خدا کی شان یہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے، اہل بیت کی شان یہ ہے، اہل بیت کو پہچانتے رہیں، لیکن اس کے اگینسٹ ہم شیطان کو نہ پہچانیں. یعنی میں ویپن کی تبلیغ آتا ہوں تو دشمن کے ویپن کو جانوں، مجھے پتا ہو اس کے پاس کون سی توانائی ہے، اس کے بعد میں ایک مضبوط ہتھیار بناتا ہوں. مجھے پتا ہی نہ ہو کہ شیطان کے حربے کیا ہیں، مجھے پتا ہی نہ ہو کہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا کیسے، مجھے پتا ہی نہ ہو کہ شیطان علی والے کے ایمان کو کیسے چورا لیتا ہے. میں اپنی حفاظت نہیں کر سکتا. اگر گھر میں چوہے ہیں تو جو ہمارا دوائی کا پھر بندوبست ہوتا ہے نا. افریقہ میں چوہے تھوڑے زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اگر کوئی مچھر ہے، چوہا ہے، تو جب آپ بیماری کو دیکھتے ہو اس کا یقیناً آپ ہتھیار بناتے ہو. اور ہو نہیں سکتا کہ خدا شیطان کو خلق کرے لیکن شیطان مار دوائی ہمیں عطا نہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کائنات کی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج دنیا میں نہ ہو. اللہ عادل ہے، اگر گمراہی کا بندوبست ہے تو یہاں پر
ہدایت کا بندوبست کیا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے انسان اس چیز کو اس کے علماء فرماتے ہیں جہاں جہاں قرآن یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو یہ خطاب ہے شیعیان علی بن ابی طالب سے، کیونکہ فرق ایمان اور اسلام یہی ہے. اس مسلمان وہ ہے جس نے 2 شہادتوں کی گواہیاں دی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ کا. ابتدا ایمان غدیر کے بعد ہو رہی ہے. جب اعلان ولایت علی بن ابی طالب اس کے بعد یہ خطاب ہوا ایھا الذین آمنوا، مراد یہی جنہوں نے علی بن ابی طالب کی ولایت کو مانا تھا. تبھی چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص جاتا ہے کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین. امام فرماتے ہیں مجھے امیر المؤمنین نہ کہو، یہ لقب میرے بابا علی کا لقب ہے. چمن چمن کری کری شہر شہر کری کری نعرے حیدری. تو فرمایا میں مبعوث ہوا، یہ صرف انٹروڈکشن دے رہا ہوں، کل سے انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں گفتگو ہوگی. میں مبعوث ہوا ابتدائی جاہلیت میں، جاہلیت الاولیٰ، پہلی جاہلیت. اور اپنے صحابی کو بتاتے ہیں کہ اگلی جاہلیت آئے گی، لٹریسی آپ کہو یا جس کو ہم لقب دیتے ہیں ماڈرن جاہلیت. ایک جاہل وہ تھا جو اپنی جاہلیت کو جان کر افسوس کرتا تھا، لیکن آج آپ کو ماڈرن جاہل ملیں گے جو اپنے جاہل ہونے پر فخر کرتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دوں اور نور کی طرف میں چلا جاؤں. بس میں کتاب ہے ورلڈ گینیز بک، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں اس میں، لیکن ہمارے استاد اخلاق فرماتے ہیں یہ بے وقوفوں کی کتاب ہے. مثلا ایک بندہ مقابلہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے منہ سے مثلا 16 چاقو نائف جو ہے منہ سے پکڑے ہوئے تھے. ابھی اس کا ریکارڈ تھا. 4 سال بعد ایک بندے نے اس کا ریکارڈ توڑا اور اس نے 22 چاقو پکڑ لیے. وہ آپ نے ایسا کون سا کارنامہ کیا تھا؟ اگلے بندے نے آگے توڑ دیا. یہ جو تم کام کر رہے ہو اس کے پیچھے کون سی عقلانیت ہے؟ بس ایک بندہ تھا، اس نے 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنے کاکروچ کھا لیے. یہ کون سی عقلانیت ہے؟ اور باقاعدہ ریکارڈز کیے جاتے ہیں. ایک خاتون ہے اس نے 5 منٹ میں پتہ نہیں 25-30 برگر کھا لیے. یعنی انسان جب نور احباب سے ہدایت الہی سے دور ہو جاتا ہے پھر ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر فخر بھی کرتا ہے. جب اس سے ریکارڈ ملتا ہے آپ کو سرٹیفکیٹ دکھایا جائے کہ مجھے ورلڈ گینیز بک سے ریکارڈ ملا ہے اور میں نے 1 منٹ میں فار ایگزامپل 30 برگر کھا لیے. اگر کمال 30 برگر کھانے میں ہوگا تو بھینس کو لگا لو 5 منٹ میں وہ 1000 برگر کھا لے. اسلام نے کہا کمال کھانے پینے میں نہیں ہے کہ تو زیادہ کھاتا ہے یا تیرے بچے زیادہ ہیں. کمال ان چیزوں میں نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ تیری عقل کتنی ہے. تم نے جو ڈیسیژن لیا تھا، کل میں کہا تھا کسی نے مولانا آپ نے پروفیشن پہ بات کی، یہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں وہ پہننے والی ہو، وہ کھانے والی ہو، وہ گھومنے والی، جو بھی ایکٹیویٹیز ہم کر رہے ہیں، ہم بچے ویلیبل کو پڑھا رہے ہیں، ویلیبل کو پڑھا رہے ہیں، انگلش کا بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، میتھمیٹکس اس کو بہت اچھی آتی ہے، لیکن کیا ہم نے اسے عقل علی سے آشنا کیا؟ کہ سب کچھ پڑھ لکھنے کے بعد جب وہ ڈیسیژن لے، 2 چیزیں ہیں، عقل پڑھتی ہے علم سے، اور علم کے مقابلے میں جہل ہے، جہالت علم کے مقابلے میں نادانی، نہ جانا. کچھ لوگ کہتے ہیں جاہل وہ ہے جسے نہیں آتا. کچھ لوگ جہالت کی یہ تعریف، اہل بیت کی یہ تعریف نہیں ہے. اہل بیت فرماتے ہیں کہ بے عقل وہ ہے جو جانتا ہے پر عمل نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو بری لگ جائے میری مثال، مثلا کسی انسان کو پتا ہے یہ چیز میرے لیے نقصان دہ، پتا بھی ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر مریض کو کہے گا سگریٹ مت پیو، لیکن خود پی رہا ہوتا ہے. مریض کو کہتا ہے پی رہے لنگس خراب ہو رہے ہیں آپ کے، اور رات کو کسی شادی میں اسی ڈاکٹر سے ملے دیکھو سگریٹ پی رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے کہا تھا نہ پیو، کہتے وہ آپ کے لیے تھا. مطلب ایک چیز کا علم رکھتے ہوئے اس پہ بندہ عمل نہ کرے، یہ عقل مند نہیں ہے. قلیل عمر کے بخل بخل علی اصبح مولا میرے مولا بن گئے. لیکن اسی علی بن ابی طالب کے دروازے پہ آگ لے کے جا رہے. امام فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی بے عقل ہے ہی نہیں. اہل
اس کا مقابلہ بے عقلوں سے تھا، جاہلوں سے نہیں تھا۔ عمر ابن سعد جاہل نہیں تھا۔ عمرو عاص کو سب جانتے ہیں۔ اب اتنا ہوشیار بندہ ہے جو مولا علی کو بڑے طریقے سے پہچانتا ہے علی کیا ہے۔ جب مولا اس کے پیچھے دوڑے اور اس نے اپنی موت کو قریب دیکھا، اس نے فوراً کیا کیا؟ جتنے کپڑے اتار دیے۔ اب آپ کتنا تیز بندہ ہوگا جو دوڑتے دوڑتے خیال آیا کیسے؟ ایک آدمی دوڑ رہا ہے اور جنگ کی حالت میں مرنے سے دوڑتے دوڑتے یہ خیال آیا کہ کپڑے اتار دوں۔ اس کا مطلب وہ خود کو نہیں جانتا تھا اور اس سے زیادہ علی کو نہیں جانتا تھا، یعنی جانتا تھا کہ علی کی آنکھیں نے کبھی کسی بے حیائی کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر علی سے بچنا چاہتے ہو تو تجھے بے حیا بننا پڑے گا۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ میرے کپڑے اتارے تو اور اچھا مار دو، دشمن ہے، یہ مر جائے گا تو اسلام مر جائے گا، رائٹ ہینڈ پر معاویہ کر یہ مر گیا تو معاویہ کو کون سمجھائے گا، کون مدد کرے گا؟ لیکن علی نے چیزوں کو نہیں دیکھا۔ حکومت جاتی ہے تو جائے لیکن اللہ کا فرمان بچ جائے۔ حیا علی ابن ابی طالب۔ آپ یہ سوچیں نا، ہم چھوٹی چھوٹی گناہ کر لیتے ہیں، یعنی یہ عدم غیرت ہے نا، غیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، بے حیائی کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس سے ہمیں کچھ اچیو نہیں ہو رہا۔ کہ وہاں فرماتے ہیں آنکھوں کا گناہ سوائے حسرت کے انسان کے لیے کچھ نہیں لاتا، سوائے حسرت کے، ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں لاتا، انسان کرتا رہتا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ مولا علی 5 منٹ کے لیے اس کو بندہ دیکھ لیتے، اسلام کا کتنا فائدہ ہونا تھا۔ فرمایا یہی کمال اہل بیت تھا، سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، پر اہل بیت اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اصول علی ابن ابی طالب۔ لشکر معاویہ نے مولا علی کے پانی پہ قبضہ کیا، اس کے بعد علی نے پھر حملہ کیا، پھر اس پانی پر مولا کے لشکر والے قابض ہو گئے۔ جب قابض ہو گئے تو لشکر شام کے سپاہی پریشان تھے۔ اب علی نے پانی پر قبضہ کیا ہے اور راستہ کوئی تھا ہی نہیں، یعنی اگر صرف ایک ہفتہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں 4 دن مولا علی پہ پانی بند کرتے وہ پوری جنگ بھاگ جاتے، پوری جنگ بھاگ جاتے۔ سارے سپاہی پلٹنے والے تھے۔ عمرو بن عاص کے پاس آئے، عامر علی کے ہاتھوں میں پانی ہے اور اگر 2 دن سے بھی زیادہ یہ پانی بند رہا تو یہ سارے سپاہی دیکھنا علی کے لشکر میں چلے جائیں گے، ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ عمر بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس نے کہا تم علی کو نہیں جانتے، میں علی کو جانتا ہوں۔ علی کسی پیاسے پہ پانی بند نہیں کرتا۔ مظلومیت امیر المومنین یہ تھی کہ دشمن علی کو جانتا تھا، لیکن مولا کے اپنے لشکر والے علی کو جانتے نہیں تھے۔ وہ دوڑے دوڑے مولا کے پاس پہنچتے اور جب مولا نے کہا پانی کھول دو تو انہوں نے اعتراض کیا مولا علی ابن ابی طالب پر کہ یار آپ پانی کیوں کھول رہے ہیں؟ جب اس نے پانی بند کیا تھا تو ہم بھی پانی بند کریں گے، جب اس نے ظلم کیا تھا تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ امام فرماتے ہیں علی کے اصولوں کے خلاف ہے، اگر معاویہ نے پانی بند کیا علی بھی پانی بند کرے، پھر علی اور معاویہ میں فرق کیا رہ گیا؟ مولانا اس نے مجھے چیٹ کیا ہے تو میں بھی چیٹ کروں گا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا تو میں بھی فراڈ کروں گا، اس نے میری بیٹی کو تکلیف دیا تو میں بھی تکلیف دوں گا۔ یہ کردار علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے۔ یہاں پہ کئی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، گھر کو آگ لگی تھی، یہ سارے مسائل ہوئے تھے اور علی ان کو مشورے دینے جا رہے ہیں، تو یہیں سے دوسرے کہتے ہیں مولا علی کی کیا تھی؟ دوستیاں تھیں۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، ایک ہے توحید، ایک ہے کفر۔ توحید نام ہے نور کا، کفر نام ہے ظلمت کا، اندھیرا۔ توحید میں بس اللہ ہے اور ظلمت نام ہے کفر کا، نفاق کا، شرک کا، تینوں چیزیں اس میں اندر آئیں۔ لیکن جہاں پہ توحید، جو بندہ مکمل توحید کے اندر آتا ہے وہ صرف وجود پروردگار عالم کو دیکھتا ہے، وہ اپنی انانیت، منیت، اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا میرے گھر پہ حملہ ہوا تھا، وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے دین خدا کو کون سی چیز فائدہ دے گی۔ اس کو تھوڑا آپ کو آسان کرنے کے لیے ایک ایگزامپل دوں، مثلا یہ پوری باڈی ہے میری، اگر کوئی آگے سے مجھ پہ حملہ کرے تلوار کے ساتھ، تیر کے ساتھ دوڑتا ہوا ہے، وہ جب وہ مجھ پہ وار کرتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے وار کس چیز سے روکنا ہے، آٹومیٹیکلی میں اس وار کو اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہوں۔ اچھا میں نے وہاں پہ یہ نہیں سوچا میری پوری باڈی میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے کام آتی ہے وہ کیا ہے؟ میرا ہاتھ ہے۔
اچھا میں اس کو الٹے ہاتھ سے روک لوں، بھائی میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے ہاتھ دیتا ہوں، سیدھا ہاتھ میرا ہر چیز میں کام آتا ہے، رائٹ ہینڈ کو کیوں روکوں؟ لیکن اس باڈی کو بچانے کے لیے میرے بدن کا جو سب سے اہم ترین عضو ہے، جو پارٹ ہے، میں اس کو سامنے لگاتا ہوں۔ یہاں پہ معصوم فرماتے اسی لیے مولا علی کو ید اللہ کہا گیا تھا۔ جب دین الہی پہ بات آتی ہے، سب سے جو باڈی کے اہم ترین پارٹس ہوتے ہیں وہ خود کو آگے کر دیتے ہیں۔ جب یزید نے توحید پر وار کیا، جو سب سے قریب ترین بندے تھے خدا کے، انہوں نے توحید کے سامنے، اس وار کے سامنے خود کو قربان کر دیا۔ پھر وہاں پہ یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں ہاتھ کو کیوں قربان کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اگر یہ باڈی، اگر یہ دماغ، کیونکہ وار اگر دماغ پہ لگے تو باڈی، وہ انسان مر جائے گا، پھر اس ہاتھ کا کیا فائدہ؟ یعنی اگر میں ہی نہ رہوں تو میرے ہاتھ کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر ہاتھ کٹ جائے، باڈی بچ جائے، جسم بچ جائے، تو یہی تصور تھا۔ اگر توحید کو بچانا تھا تو سیدہ کو قربان ہونا تھا، اور یہی منزل رزن برضا ہے۔ جب کمپلیٹ انسان توحید میں آ جاتا ہے، پھر چون و چرا نہیں کرتا۔ کہ امام رضا سے پوچھا گیا، مولا آپ کے شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام چند مثالیں دیتے ہیں۔ امام فرماتے پہلی نشانی یہ ہے کہ ہم اور ہمارے شیعہ ایسے ہیں جیسے تیرا جسم اور تیرا سایہ۔ کمولا میں نہیں سمجھا، امام نے کہا ہم ہیں جسم، ہمارے شیعہ ہیں سایہ۔ اچھا جو معصومین جملے فرماتے ہیں ان پہ آپ کو جب تک تفکر اور تفکر، جب لفظ بات عقل کی آتی تو آپ کو سوچنا پڑے گا معصوم کہنا کیا چاہتا ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور حدیث سامنے پڑھ دوں۔ فرماتے جس نے غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اچھا آپ نے ہزاروں بار سنی، یہ کیوں کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ زندہ بھائی کا گوشت کھایا؟ حدیث میں لفظ مردہ کیوں ہے؟ تو علماء اس کی اس طرح مثال دیتے ہیں، مثلا یہ میرا ہاتھ ہے، اگر یہاں پہ کٹ لگ جائے، اب یہ زندہ ہے، اس میں بلڈ روٹیشن ہے، کٹ لگ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ہاتھ، ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد یہ میرا گھاؤ یا کٹ جو ہے بھر جائے گا۔ لیکن اگر کسی مردہ کو کٹ لگاؤ، وہ زخم بھرے گا؟ قطعاً کبھی نہیں بھرے گا، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس میں گندگی لگ جائے گی، اس سے بدبو اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا جو غیبت کرتا ہے وہ زندہ کا نہیں، کیونکہ زندہ کا گوشت کھاؤ گے وہ گھاؤ پھر بھر جاتا ہے، گویا وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے اگر آپ نے کسی مومن کی برائی کی کسی جگہ پر، خواتین میں اکثر بیماری ہے، ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین بیٹھ جائیں، ایک بند کمرے میں 2 خواتین بیٹھ جائیں اور آپس میں بات نہ کریں، یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ کچھ چیزیں مخلوقات کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ مردہ بھائی، مردہ کیوں کہ اگر آپ نے کسی انسان کی غیبت کی اور آج آپ نے مجلس سنی، آپ کو احساس ہوا مولانا میں نے اس کی غیبت کی ہے، اور آپ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ نے جا کے اس سے معافی مانگ لی، اب اس نے آپ کو معاف بھی کر دیا، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ لیکن جس سے یا جس سے آپ نے غیبت کی تھی، پھر اس نے جس سے بات منتقل کی ہے، اس بندے کی عزت کو تم دوبارہ پلٹا نہیں سکتے۔ کہ بالکل اسی طرح کسی مردے کو تم زخم لگا، معافی تو تمہیں مل جائے گی لیکن اس کے نقصانات جتنے ہوئے ہیں، جیسے مولانا کے پیچھے آپ نے غیبت کی، میں نے آپ کے پیچھے غیبت کی، جس بندے کے ذہن میں وہ نیگیٹیوٹی جو میں نے پیدا کی، اب ابداً وہ نیگیٹیوٹی میں صحیح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح فرمایا ہم ہیں جسم، ہمارے شیعہ ہیں سایہ۔ مولا سایہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سائے کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، سایہ وہی کرتا ہے جو جسم کرتا ہے۔ اگر میں اٹھوں گا تو میرا سایہ اٹھے گا، اگر میرا سایہ بن رہا ہے، ہاتھ اوپر جا رہا ہے تو سایہ اوپر جا رہا ہے، ہاتھ نیچے آ رہا ہے تو سایہ نیچے آ رہا ہے۔ تو سایہ وہی کرتا ہے جو جسم کرتا ہے، اور آپ دیکھیں اس میں فاصلہ بھی نہیں ہوتا، میں بھی ملی سیکنڈ، بہت چھوٹا سا فاصلہ ہو، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ہاتھ اٹھ رہا ہے سایہ اٹھ رہا ہے، ہاتھ بیٹھ رہا ہے سایہ بیٹھ رہا ہے۔ تو فرمایا ہم ہیں جسم، ہمارے شیعہ ہیں ہمارا سایہ۔ اگر کہیں پر دیکھو جسم بیٹھا رہے اور سایہ کھڑا رہے تو سمجھ جانا یہ سایہ ہمارا نہیں ہے۔ یہی پہچان ہے ہمارے شیعوں کی۔ دوسری مثال بہت پیاری دیتے، فرماتے ہیں ہم ہیں سورج اور ہمارے سیاہ ہیں اس سورج کی کرنیں۔ اچھا کبھی کبھی آپ کمرے میں سو رہے ہیں، صبح ہو جاتی ہے، آپ سورج کو نہیں دیکھ پاتے ہو،
روشنی کو دیکھ کر سورج کی آمد کا پتہ لگاتے ہو. کیوں فرمایا کونوا نازینا ولا تکونوا نشینا؟ اگر میں نہیں ہوں تو کیا ہوا؟ اگر امام زمانہ پردے غیب میں ہے تو کیا ہوا؟ کچھ ایسی کرنیں ہیں جن کو دیکھ کر تجھے امام کا پتہ لگتا ہے. اور عجیب ربط ہے اس کرن کا اس سورج کے ساتھ. بیچ میں بادل آ جائے کرن ختم ہو جاتی ہے. کتنی بھی اسٹرانگ روشنی آ رہی ہے سورج سے، ایک ہلکا سا بادل آ جائے سورج کے سامنے، وہ کرن کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کمپلیٹ 24 آورز تجھے اپنے امام کے ساتھ مرتبط رہنا ہے. کیونکہ اگر فاصلہ آ گیا، گناہ آ گیا، نافرمانی آ گئی، تو وہ سورج جو تمہیں روشنی دے رہا ہے، کرن دے رہا ہے، پھر وہ روشنی اندھیرے میں بدل جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خلاصہ کلام انشاءاللہ ڈیٹیل کل میں لاؤں گا اس کی. خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو نور اہل بیت کو نور کہا گیا عقل کی وجہ سے. کائنات کی سب سے بڑی عقل اہل بیت کے پاس تھی. ان کے ڈیسیجن ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے، پر لانگ ٹائم میں آپ دیکھو گے ان کے ڈیسیجن میں کتنا فائدہ. یہی کربلا اگر نہ ہوتی شیعت قطعاً نہ ہوتی، کیونکہ یہ گیدرنگز جو ہوتی ہیں آپ جمع ہوتے ہو کربلا کی وجہ سے. ورنہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے. کس چیز نے ہم دونوں کو ملایا؟ حسین ابن علی نے ملایا. مومن کی مومن سے محبت کس چیز کی وجہ سے؟ کربلا کی وجہ سے. تو اہل بیت ایک ایسی سویلائزیشن کا قیام کر کے گئے جو چلتی رہے، اور یہ سویلائزیشن کس سے جا کر ملے؟ امام زمانہ سے ملے. لیکن سوال یہ اب اس بیچ میں میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کھاتا حیوان بھی ہے، پیتا حیوان بھی ہے، شادی حیوان بھی کرتا ہے، بچے کھانا پینا، یہ سارے حیوانی صفات ہیں. فرق انسان اور حیوان یہ عقل ہے. اگر مجھے انسان کہا جاتا ہے عقل کی وجہ سے، لیکن اگر اسی عقل سے میں استفادہ نہ کروں اپنی ایکٹیویٹیز میں، تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے. بلکہ کہتا نہیں حیوان بھی نہیں، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ میں نے انسان بنایا تھا لیکن ان کے ڈیسیجن انسانوں والے نہیں تھے. جہنم نام ہے بے عقلی کا. اللہ اتنا ظالم نہیں کہ انسان کو جلاتا رہے، فرمایا اس کا وجود ہی ایسا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جہنم میں لاکھوں لوگ ہوں تو جہنم بھری ہوئی ہوگا. ایک بندہ بھی اگر جہنم میں ہو تو گویا جہنم بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس کا وجود جہنم ہے. وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن. گاڑی میں ایندھن ڈالتے ہو نا، پیٹرول جس سے گاڑی چلتی ہے. جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں، ناس ہیں، لوگ ہیں. ان کے وجود سے جہنم چلے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ خود جہنم ہے. اللہ جہنم کریٹ نہیں کرتا، انسان کا وجود خود اپنے اندر ایک جہنم بناتا ہے. کربلا میں 4 شخصیتیں، کیونکہ آج کا وہ ٹاپک نہیں ہے، محرم کا ٹاپک ہے. مثلا شمر روایات میں ملتا ہے امام حسین کے جب آپ قاتلین پڑھیں گے تو مختلف ڈفرنس نیمز آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگ گئے تھے مولا کی حسین کے سر کو قلم کرنے کے لیے، لیکن بالآخر سر کس نے قلم کیا؟ شمر نے قلم کیا. جو بھی آتا تھا اس میں یہ جرت نہیں تھی ولی خدا فرزند رسول کا سر قلم کرے. آخر میں شمر گیا. جب امام کے سینے پہ سوار ہوا تو امام نے کہا شمر اس سے پہلے تو نے جتنی غلطیاں کی حسین ضمانت دیتا ہے، اب بھی پلٹ آؤ. کیونکہ وجود توحید ہے. یہ کسی بھی انسان کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کائنات کا تصور مثلا بیان کرنا ایک باڈی کی طرح ہے. ہیومنٹی، انسانیت ایک باڈی ہے. ایسا نہیں کہ میرے دانت کو تکلیف اور میں کہوں یہ میرے دانت کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے نہیں ہو رہی، کیونکہ دانت میری باڈی کا ایک پارٹ ہے. کوئی بھی انسان نہیں ایک پتھر اٹھائے اپنے دانت کو توڑ دے، دنیا کہے گی یہ پاگل ہے. آپ کو نہیں، یہ دانت ہے، میں نہیں ہوں. نہیں، یہ آپ کا حصہ ہے. اسی طرح کائنات کا ہر انسان انسانیت کا حصہ ہے. اہل بیت کی ڈیوٹی تھی کہ اس چھوٹے سے حصے کو بچایا جائے. اس کائنات کے سسٹم کا ایک چھوٹا سا حصہ، وہ کوئی بھی ہو، آخر تک زحمت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اس انسان کو جہنم سے نکالا جائے، بچا. یہ ڈیوٹی تھی اہل بیت کی. اور اگر یہ ڈیوٹی نہ نبھاتے خدا قیامت میں پوچھتا کہ تمہاری ڈیوٹی تو یہی تھی کہ امر بالمعروف نہی منکر، انسانوں کو جہنم سے ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے کر آؤ. فرمایا ابھی تک تم نے جتنی غلطیاں کی میں گارنٹی لیتا ہوں
تمہیں معافی دلوا دوں گا. جانتا ہے حسین کون ہے؟ امام تعارف کرواتے ہیں. کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کہ جانتا ہوں. فارسی کا لفظ ہے جان باز، یعنی جو جنگ سے بچ جائے. شمر جان باز ہے، جنگ صفین ہے. علی کے دفاع میں جنگ صفین میں تلوار اٹھائے چل رہا ہے. کہ نہیں. پھر اعجاز ہوا، وہاں پہ ایک معجزہ ہوا. اس نے جب چھری آگے سے امام حسین کے گلے پہ چلائی، چھری نے امام حسین کے گلے کو کاٹا نہیں. امام نے فرمایا شمر کتنا بھی چلاؤ میرا گلا نہیں کٹے گا، کیونکہ یہ بوسگاہ ہے رسول ہے. پھر زیارت ناہیہ کا وہ جملہ کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا گلا پیچھے سے کاٹا گیا. اتنی شقاوت اس نے امام حسین کے جسم کو پلٹا، گلا کاٹا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب میں ساری شخصیات کو پڑھتا ہوں، کیریکٹر آف کربلا ہوں یا کیریکٹر مدینے کے کیریکٹر ہوں جو سیدہ کے گھر پہ آگ لے کر آئے، جنہوں نے نبی کے ساتھ رہے، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا نبی کے ساتھ، علی کے ساتھ، قدم بقدم جنگوں میں نبی کے ساتھ. ایسا کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کہ یہ اتنے دن بھی نہیں گزرتے پھر اسی نبی کی بیٹی کو وہی آپ کو عوالم کربلا میں نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جب تک عقل سے سوچو گے نہیں، میری طرح انسان تھے لیکن کوئی نہ کوئی صفت ان کے وجود میں ایسی تھی. جب ان سارے کیریکٹرز کو اسٹڈی کرو گے، اب کسی مومن سے پوچھو نا کہ زنا برا عمل ہے یا نگاہ حرام، کون سا بڑا گناہ ہے؟ ایک حرام کی نگاہ سے کسی خاتون کو دیکھے وہ بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ پورا مجمع کہے گا مولانا زنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ایک بندے نے زنا کی ہے لیکن ابن ملجم نے صرف نگاہ حرام کیا تھا. کبھی کبھی چھوٹا سا گناہ بھی ابتدا بن جاتا ہے ایک بڑے گناہ کے لیے. ابن ملجم کیوں بنا؟ اتنا تاریخ میں وہ بڑا کیوں بنا؟ کیونکہ علی کے مقابلے میں آیا تھا. آج دنیا ابن ملجم کو جانتی ہے. شمر کیوں بنا؟ کیونکہ شمر حسین کے مقابلے میں آیا تھا، تبھی آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہو، تبھی وہ شمر ہے. لیکن کئی ایسے چھوٹے شمر تھے لیکن ان کے مقابلے میں کوئی حسین نہیں تھا، نہیں جانتا. یہی شمری صفات، ابن ملجم کی صفات، ابن سعد کی صفات، عمرو ابن عاص کی صفات شاید ہمارے اندر بھی ہوں، لیکن ہم کسی بڑے آدمی کے مقابلے میں ابھی تک کھڑے نہیں ہوئے، لہذا ہمارا نام نہیں لیا جاتا. یہی وہ شیطانی انڈے ہیں، اگر تمہارے اندر بھی بن جائیں اور یہ گھر بنا لے، انسان قاتل حسین بن سکتا ہے. کیونکہ ہم اس سچویشن میں نہیں ہیں، ہم اس ماحول میں نہیں ہیں. انہی چیزوں سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ نے شریعت کو بنایا. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے. اب پتہ چلتا ہے کون اپنی شمریت کو توڑتا ہے اور کون اللہ کی راہ میں اطاعت سے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے. جب انسان مال کو اپنا سمجھے اور اللہ کی راہ میں خمس نہ دے، جب انسان ٹائم کو اپنا سمجھے اور اس دن میں 17 منٹ سجدے کے لیے نہ جھکائے، نافرمانی ہوتی ہے، وہ چھوٹی یا بڑی ہو. اصل فرماتے گناہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. یہ دیکھا جائے یہ نافرمانی کس کی کر رہا ہے. اگر پروردگار عالم کی نافرمانی کر رہا ہے، ہم ممبر سے اتنے فضائل پڑھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جنگ احد میں رک گئے اور فلاں رسول کو چھوڑ کے بھاگ گیا، تو ان سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس لیے نہیں ان کا نام فلاں فلاں تھا، کیونکہ ان کے اندر بھاگنے کی صفت تھی. اب عمرو ابن عاص کیوں بنا؟ کیونکہ اس کے وجود میں مال کی. امیر شام کو کہا کہ امیر شام دیکھیے کتنا جانتے تھے یہ، کہا مجھے مصر کی حکومت دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مواجب ہیں اس حکومت کے وہ بھی مجھے چاہیے. اٹ مینس جتنا بھی ٹیکسٹ وہاں سے کلیکٹ ہوگا، زکوٰۃ جتنی بھی کلیکٹ ہوگی وہ ساری میں خود اٹھاؤں گا. معاویہ نے کہا میں تمہیں اتنا نہیں دے سکتا، حکومت دے سکتا ہوں لیکن وہاں سے جتنی کلیکشنز ہوگی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا کہ معاویہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کہا میں علی کے مقابلے میں آیا ہوں، میں نے جہنم خریدی ہے اور تمہیں مجھے مصر کی کلیکشنز نہیں دے رہے. یعنی وہ جانتا تھا اس نے کیا کیا ہے، وہ جانتا تھا کہ میں نے جہنم خریدی ہے. عمر سعد کے پاس امام حسین جاتے ہیں، امام حسین اسے فرماتے عمر سعد
بچپن سے کوفے میں بڑے ہوئے، کہ تجھے پتا یزید باطل پر ہے، کیوں یزید کے ساتھ ہوگا؟ اگر ساتھ نہیں دوں گا میرے بچے مارے جائیں گے۔ امام نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے بچے نہیں مارے جائیں گے، کہ میرا گھر لے لیا جائے گا۔ امام نے کہا تجھے گھر کی پرواہ ہے تو میں مدینے میں تجھے گھر دوں گا، کہ کوفے میں میرا بہت بڑا باغ ہے، اگر ساتھ نہیں دوں گا میرا باغ چھن جائے گا۔ وہاں فرماتے ہیں مدینے میں میرے حسن کا باغ ہے، وہ میں تجھے عطا کر دیتا ہوں۔ یہاں وہ کہتا گیا، امام بتاتے گئے، دیتے گئے، آخر میں اس نے عربی میں ایک شعر پڑھا اور کہا کہ حسین تم مجھے جنت کی طرف بلا رہے ہو، لیکن رائے کی حکومت اس سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ خود ان لوگوں نے سودا کیا تھا، خود انہوں نے بے وقوفیاں کی تھیں، خود ان لوگوں نے ڈیل کی تھی شیطان کے ساتھ۔ تو انسان تجھے بھی دیکھنا ہے کہ تم زندگی میں جو ڈیسیژن لے رہے ہو وہ ڈیسیژن عقل کی بنیاد پر ہیں یا ہوا و ہوس کی بنیاد پر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ تو خدا کثرت کو نہیں دیکھتا، خدا کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کیا تفکر الساعہ کو جس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک گھنٹے کا سوچنا، لیکن علماء فرماتے ہیں گھنٹہ نہیں ہے، جیسے آپ اللہم کل ولیک حجت الحسن فی ہذہ الساعہ، ایک ترجمہ ہے اس گھنٹہ نہیں، اس گھڑی۔ التفکر الساعہ ایک گھڑی کا سوچنا، ایک گھڑی کا سوچنا۔ افلا یعقلون افلا یتدبرون افلا یفقہون لہم آذان لا یسمعون، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اور جب مر جائیں گے تو قیامت کے دن سورہ غالباً طٰہٰ میں ہے، کہیں گے کہ ہم کتنی دیر وہاں پہ رہے تھے، ایک دن یا آدھا دن، یعنی یہ ہماری پوری 60-70 سال کی زندگی یا دن ہے آدھا دن ہے، یہ بھی نہیں پتا کل میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ تو ایک گھڑی کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کوئی 70 سال عبادت کرے لیکن بند سوچے عبادت کرے، کوئی تھنکنگ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، مجلسوں میں آتا جائے، نیاز کھا کے جاتا جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے اس مجلس سے ملا کیا، میں کر کیوں رہا ہوں، کہ یہ میری عادت بن گئی ہے، میری ہیبٹ بن گئی ہے۔ اگر اس مجلس سے ارتقا نہیں مل رہا، میں اپڈیٹ نہیں ہو رہا، بھائی ایک ونڈو بھی انسٹال کرتے ہو نا، اس کی اپڈیشن ہے۔ ہم واحد مسلم ہیں، ہماری ایمان کی کوئی اپڈیشن ہے ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر لو، اینڈرائڈ کا سسٹم، آئی ایس کا سسٹم، کوئی بھی سسٹم، اس کی اپڈیٹ آتی رہتی ہے۔ کیا تم اپنے سسٹم کو اپڈیٹ کر رہے ہو؟ کیا کوئی چیک ان بیلنس ہے؟ ایک چھوٹا سا بزنس بھی چلاؤ، صبح سے شام تک پوری کنکلوژن کرتا ہوں، تب تک میں سوتا بھی نہیں ہوں، آج میں نے کتنا خرچہ کیا، آج کتنا آیا، کتنا لاس ہوا، کیا کیا ہوا۔ اور مولا فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، انسان اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے تو خود اپنا حساب کر۔ میں موت سے کیوں گھبراتا ہوں، میں ڈرتا کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنا حساب کیا ہی نہیں۔ 70 سال گزر جاتے اس انتظار میں ہوں کہ ملک الموت آئے اور میرا حساب کرے۔ سمپل سا طریقہ ہے، کاغذ اٹھا، قلم اٹھا، آج کل تو سافٹ ویئرز بھی آ گئے ہیں، صبح سے شام تک 24 آورز ہیں، کتنے گھنٹے تم جاگے تھے، ان میں کیا کیا تم نے کیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کی غیبت تو نہیں کی، اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں، ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں، بیوی کا حق ادا کیا کہ نہیں۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہمارے استاد بہت اچھا جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ بیٹا تم نے آئینہ ڈھونڈا ہے۔ اچھا نیچر دیکھیے، انسانی نیچر، پھر میں مثال عقل کی دوں گا۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، انسان کتنی بے عقل والے کام کرتا ہے، اسے تصور بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور جیسے آپ نے اپنا فیس اس آئینے میں دیکھا، یہاں پتہ چلا کوئی کالا نشان ہے، تو آپ سے سوال ہے کہ آپ آئینے کو توڑو گے؟ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ، بلی کی طرح آئینے کو نوچو گے؟ واہ بھائی واہ بھائی، مجھے کالا نشان بتا رہے ہو؟ نہیں، اس آئینے کو اور صاف کرو گے، اس کو اور صاف کرو گے تاکہ یہ اور مجھے بتائے۔ 10 گھنٹے خواتین آئینے پہ کھڑی رہتی ہیں، ہاں، نوجوان ہمارے آئینے پہ کھڑے رہتے ہیں، کبھی بال بنا رہے ہیں، کبھی داڑھی بنا رہے ہیں۔ اچھا پتہ چلا یہاں نشان ہے، اس کو مٹایا، اس کو مٹایا، پورا کلین کر کے خود کو باہر نکلے۔ اور فرمایا مومن مومن کا آئینہ۔ اب کوئی مومن کہے کہ آپ کے اندر یہ بری عادت ہے، آپ غصہ بہت کرتے ہو، آپ گالی بہت دیتے ہو، ہاں، آپ جھوٹ بہت بولتے ہو،
دوستی میں بول دے آپ میں یہ عادت ہے، ہم اس سے لڑ پڑتے ہیں. اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا جو آئینہ برائی بتا رہا ہے اسی آئینے کو مار رہا ہے. کیا کہنا بھائی، واہ واہ اللہ. اہل بیت کے لیے ملتا ہے کہ بچوں کو بٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ علی کی کوئی عادت بری تو نہیں لگتی، تھینک یو کرتے تھے ان لوگوں کو. لیکن سوال یہ المؤمن مرآۃ المؤمن، آئینہ مومن کو بناؤ منافق کو نہیں. اپنے لیے کوئی اچھا آئینہ ڈھونڈو. میں کہتا ہوں گھر میں بیسٹ آئینہ انسان کے لیے بیوی شوہر کو آئینہ بنائے، شوہر بیوی کو آئینہ بنائے، بیٹا باپ کو آئینہ بنائے، باپ بیٹے کو آئینہ بنائے. کوئی اچھا دوست ہو جس پہ آپ کو بلیو، آپ اس کو آئینہ بناؤ. کم از کم جس طرح ڈیلی اٹھ کے اپنے آئینہ دیکھتے ہو، ویکلی ونس اے ویک اس سے پوچھو کہ میری کون سی عادت اچھی ہے، کون سی عادت بری ہے. اور اس کے بعد اپنا بیٹھ کے حساب و کتاب کرو کہ میں نے کون سا اچھا عمل کیا، میں نے کون سا برا عمل کیا. اسی طرح پیوریفیکیشن اندر خالص ہوتا جائے گا، خالص ہوتا جائے گا. ہم چھوٹی سی الیکٹریسٹی کی مثال دیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ایک سوئچ ہے اور اگر ایک ناخالص تار اس کے اندر ڈال دو، ایک ایسی تار جو خالص نہیں، مثلا خالص کاپر نہیں ہے، اس میں ملاوٹ والی تار ہے، تو وہ تار جل جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 5 منٹ 10 منٹ گرم ہو جائے گی اور اس گرم ہونے کے بعد جل جائے گی. لیکن اگر خالص تار ڈالو وہ جلتی نہیں ہے، وہ الیکٹریسٹی کو یہاں سے وہاں تک پہنچاتی بھی ہے. یہی مومن کی مثال ہے. اگر خالص ہوگے اور پھر اہل بیت کے ساتھ ملو گے، پھر وہ نور اپنے اندر بھی آئے گا، کسی اور تک بھی پہنچاؤ گے. لیکن اگر خالص نہیں ہوگے، اگر جاؤ گے تو جل جاؤ گے، تمہارا وجود پھر نقصان دہ بن جائے گا. اس لیے اہل بیت نے فرمایا کہ دوست کا انتخاب اچھا کرو، اچھا دوست ہونا چاہیے. فرینڈ جس کو بناتے ہو اپنا نیک آدمی کو بناؤ، کیونکہ سب بری عادتیں برے دوستوں سے آتی ہیں. آپ اپنی زندگی کو پرکھیں گے، اگر کوئی بری عادت ہے وہ دوست سے آئی ہے. انسان گھر میں اتنا نہیں رہتا جتنا دوستیوں میں رہتا. اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ کہ بچپن سے بیٹا دوستی کس سے کرنی ہے، نفرت کس سے کرنی ہے. دوستی اہل بیت سے کرنی ہے اور نفرت اس کے دشمنوں سے کرنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وعجل فرجہم ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بھی بری عادت، ایک چنگاری، آپ کی ایک غلطی، مثلا ایک 100 منزلہ بلڈنگ ہے اور اس میں آپ نے غلطی سے اپنی گیس کو بند نہیں کیا، ہاں گھر میں گیس نکلتی رہی، تو اس ایک غلطی سے پوری بلڈنگ گر سکتی ہے کہ نہیں گر سکتی؟ اچانک آگ لگ جائے اور 100 منزلہ بلڈنگ گر گئی آپ کی ایک غلطی سے، میں بھی اس میں 100 لوگ رہ رہے ہوں، سارے لوگ مر جائیں. تو کبھی کبھی میری انا، یزید کی انا تھی نا، اور اس انا نے کتنے لوگوں کو تباہ کیا. ان کی انا تھی کہ حکومت ہمیں مل جائے، تعصب تھا کہ 30 سال کا علی نبی طالب اور علی کو ہم خلیفہ بنا دیں. علی جوان تھے اور عرب کسی جوان کو خلیفہ نہیں بناتے تھے. سیدۃ النساء العالمین بھی اپنی بیٹی کو بنا دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ اپنے نواسوں کو بنا دیا، خلافت اپنے داماد کو دے دی، سب کچھ بنی ہاشم کو. یہ تعصب جو ہوتا ہے انسان میں، سب کچھ اسے کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا، میرے قبیلے کا کیا ہوگا. اچھا یہاں پہ کوشچن یہ آ سکتا ہے کہ کیا نبی خدا ان کی پیوریفیکیشن نہیں کر سکے تھے جب فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اتنے سال اپنے اصحاب کے ساتھ رہے، کیا ان کو کمپلیٹلی پیوریفائی نہیں کر سکے کہ یہ اصحاب جا کے اسی نبی کی بیٹی کی فرمایا نہیں پیوریفائی کیا تھا. وہ جناب سیدہ کا خطبہ آپ پڑھیں گے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ تم مکے کی گلیوں کا گندا نجس پانی پیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، تمہیں حلال حرام نجاست پاکائی کا کوئی احساس نہیں تھا. یہاں تک تو نبی نے لایا کہ وہ جو مہینے مہینے گزر جاتے تھے، نہاتے نہیں تھے، گندگیوں میں نجاستوں میں رہتے تھے، اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے، بیٹیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیا. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہاں تک رسول نے پیوریفائی کیا، آگے مولا علی کو ان کو پیوریفائی کرنا تھا، اور صرف مولا علی بھی کافی نہیں تھا، آگے امام حسن کو کرنا تھا. یہ سلسلہ چلنا تھا، یعنی کہ ساری ڈیوٹی رسول خدا کی تھی، کچھ ڈیوٹیز مولا علی کی تھی اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا تھا. لیکن اس تعصب جاہلی نے، جو فس جاہلیت تھی، اس تعصب نے لوگوں کو علی کے سامنے کھڑا کر دیا.
اور وہ آیت کہ اے نبی کہ تم نے اگر اپنے بھائی کو ولایت دی ہے تو میں نہیں مانوں گا، یہ قرآن کی صریحاً آیت ہے نا۔ اس کے بعد خدا نے پھر عذاب نازل کیا، سأل سائل بعذاب واقع، اس نے عذاب مانگا اور خدا نے عذاب نازل کیا۔ خدا سارے لوگوں کی نیچر سے واقف تھا، انتظار میں تھے کہ اللہ کسی شخص سے کسی نبی کو پیدا کرے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جناب مریم سے پیدا کر دیا۔ کہتے تھے کہ ان کے یہاں یہ تھا کہ نبی بڑا ہونا چاہیے، اللہ نے بچپنے میں عیسیٰ کو نبوت عطا کر دی۔ جس قبیلے جس معاشرے میں عورت کی کوئی عزت وقت تھی نہیں، اسی معاشرے میں جناب سیدہ کے مقابلے میں رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی سوسائٹی کے رولز کے اگینسٹ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسا یہاں پہ کوئی کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی نے ایک رولز بنایا، آپ رولز کو توڑنا چاہو بہت مشکل ہوتا ہے۔ کمیونٹی کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول خدا نے تمام تر رولز کو توڑ دیا۔ کالے کا کوئی احترام نہیں تھا، ایک صف کھڑی کر دی، اور یہ مصافحہ جو آپ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ کہتے تھے ان سے بدبو آتی ہے، ان کو کون بٹھا، غلام کو ساتھ نبی نے ایک صف میں بٹھا دیا۔ نبی کا صحابی اور ساتھ بیٹھا، اس نے تھوڑی سی جیسے انسان کو گھن آتی ہے، کہا یہ کس کو بٹھا دیا ہے، دور ہوا، رسول نے دیکھ لیا۔ رسول خدا نے کہا کیا تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ بعض آپ نے امیر دیکھے نا، تھوڑا غریبوں سے دور ہو کے بیٹھتے ہیں، کہیں ان کی غربت نہ چپک جائے۔ تو رسول نے یہی جملہ کہا تمہیں ڈر ہے کہ کہیں اس کی غربت تمہارے کپڑوں پہ چپک نہ جائے۔ سمجھ گیا اس نے غلطی کی ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ معافی چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو اب اس نے اپنی غلطی کو ازالہ کرنے کے لیے کہا یا رسول اللہ یہ جو مجھ سے مانگے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، اگر یہ کہے تو میں اپنی آدھی دولت اس غلطی کے ازالے میں کہ میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ کے چہرے پہ غصہ آیا، میں اپنی آدھی دولت اس غلام کو، جو پہلے غلام تھا پھر آزاد ہوا بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو دے دوں۔ رسول خدا نے کہا لینا چاہتے ہو کہ یا رسول اللہ جب اس کی پوری دولت نے آپ کے چہرے کو ناراض کیا تو آدھی لے کر کیا کروں گا؟ وہ تعصبات تھے۔ کبھی سوچا کہ رسول نے بلال کو ہی مؤذن کیوں بنایا؟ ایک ایسی سوسائٹی جو غلاموں کو اہمیت نہیں دیتی، اسے مؤذن بنا دیا، اذان بھی تو دے گا، تو بلائے گا تو یہ آئیں گے۔ اس طرح ان کے نفس کو، ان کی ذات کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا ان کو۔ روسی معاشرے میں بیٹی کی عزت، بیٹی کا احترام، عورت کی عزت، عورت کا احترام۔ ایک جب جوان کو نبی خدا بناتے ہیں، لیکن وہ تعصبات رسول کے جانے کے بعد 3 دن تک نبی کا جنازہ زمین پہ پڑا رہا۔ پڑھیں صحیفے کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے؟ ایک بار میں بعض خطبہ ہیں ہسٹری کو اٹھاتے ہیں، لیکن کیونکہ ہسٹری میں گند اتنا ہے، گندگی اتنی ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک مثال ہم دیتے ہیں، گندگی میں جتنی لکڑی مارو گے تو بدبو ہوگی، تو نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس گند کو اچھالوں تاکہ معاشرے میں بدبو ہو جائے۔ نیت یہ ہونی چاہیے مجھے ہسٹری سے کچھ سیکھنا ہے کہ وہ نبی کے ساتھ رہ کر بھی اگر کچھ لوگ ایسے بنے، کیوں بنے، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس لیے ہم بارہا کہتے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہ 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے لیے، لیکن آیا مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ذکر کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا ہے۔ کبھی قوم عاد کا، کبھی قوم سمود کا، کبھی جناب یوسف کا، کبھی جناب نوح کا، کبھی جناب ابراہیم کا، اتنے قصے 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے انبیاء کے بارے میں، ان کی قوموں کے بارے میں، ہم نے کون سے عذاب نازل کیے، خدایا یہ تو ہسٹری کے پارٹ سے تم کیوں بتا رہے ہو؟ لآیات لأولی الالباب، ان تمام قصوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان عقل ہیں، جو سوچتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ قومیں رہ کر پھر بھی اتنے بڑے بڑے عذاب میں مبتلا کیوں ہیں، اور تمہیں دیکھنا ہے کہیں وہ صفات، کہیں وہ عادتیں تمہارے اندر تو نہیں ہیں۔ اور میں نے وہ مثالیں بھی بیان دی ہیں جو دور تھے لیکن ان کو پھر بھی میں نے مقام عطا کیا جناب، اور ایک لمحے سوچنے کی وجہ سے، اور کا مقام کم نہیں تھا، پورے لشکر کا سردار ہے، آدھے کوفے پر حر کی حکومت تھی، یہ سب کو چھوڑنا، اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام سب کو چھوڑ، فرماتے امام حسین کے لشکر کی طرف گئے۔ یزیدی تب بھی سمجھ رہے تھے کہ حر لڑنے جا رہا ہے، ان کو پتہ نہیں تھا امام حسین کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔
پھر جب آدھے راستے میں اترا اور نے اپنے جوتے اتارے، ان جوتوں کو اپنی گردن میں ڈالا، پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو حسین سے معافی مانگنے جا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر اعمال عاقلانہ اعمال ہو، میں جو زندگی میں ڈیسیجن لے رہا ہوں وہ میں سوچوں، ایک مرتبہ عقل معاش ہوتی ہے، اس کام کا فائدہ میری دنیا کو ہوتا ہے لیکن آخرت کو نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ سوچنا ہے جو جاب کر رہا ہوں، جو بزنس کر رہا ہوں، جہاں سے شادی کر رہا ہوں، جس سے دوستی کر رہا ہوں، اس کا فائدہ جو ہے وہ میرا کام کتنا عقل مندانہ کام ہے، اس میں ہوا و ہوس شامل ہے یا اس میں اپنے آخرت کو رکھ رہا ہوں۔ خلاصہ دو کہوں گا، کام کافر بھی کرتا ہے، کام مسلم بھی کرتا ہے، لیکن ان دونوں کے ڈیسیجن میں ایک فرق ہوتا ہے۔ مسلم یا مسلم کا سسٹم یا اسلامک سویلائزیشن یا اسلامک حکومت یا اہل بیت کے جتنے بھی ڈیسیجنز تھے، اس ڈیسیجن کے پیچھے دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عقل تو ہوتی ہے لیکن کون سی عقل؟ معاد والی عقل ہوتی ہے۔ کافر بھی ڈیسیجن لیتا ہے، کافر بھی ترقی کرتا ہے، کافر بھی مال کماتا ہے، کہ بزنس کرنا گناہ نہیں ہے، مسلم بھی بزنس کرے، کافر بھی بزنس کرے، لیکن کافر جب بزنس کرتا ہے اس کے پیچھے عقل صرف معاش کی ہوتی ہے، یعنی بزنس فور بزنس ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بزنس سے کس کو نقصان ملے گا، حلال ہے حرام ہے، نہیں، اس کا صرف فوکس ہے کہ مجھے فائدہ ہو۔ لیکن مسلمان بھی بزنس کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک عقل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقل معاد۔ وہ یہ سوچتا ہے فائدہ تو ہو لیکن کہیں ایسا نہ ہو میری قیامت کو نقصان ہو جائے۔ یعنی جب میرے ہر ڈیسیجن میں قیامت ہو، میرے ہر ڈیسیجن میں آخرت ہو، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس سے میری آخرت اور دنیا اگر دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے تب میرا ڈیسیجن صحیح ہے۔ لیکن آپ کربلا میں آؤ گے، شمر بھی ایک ڈیسیجن لے رہا ہے، اب اس ڈیسیجن میں شمر کو دنیا میں تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے۔ اور بھی ایک ڈیسیجن لے رہا ہے، اور کو دنیا میں نقصان ہو رہا ہے، اس کا جسم مارا جا رہا ہے، لیکن اور کو آخرت میں فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہور نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ قیامت کو دیکھ کر لیا تھا، اور شمر نے جو ڈیسیجن لیا تھا وہ دنیا کو دیکھ کر لیا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ بات سچ ہے، کبھی کبھی میرا ایک ڈیسیجن انسان کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی، ایک لمحے میں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا کس انسان کے دل میں وہ معرفت کے پردے کھول دیتا ہے، وہ انسان پلٹ جاتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی نہ کوئی عمل ہوگا۔ واقعات بہت ہیں لیکن ایک واقعہ ہے، ایران کا ایک شخص ہے علی گنداب، ایران کا ایک شہر ہے، اس کا نام ہے گنداب۔ وہاں کے مولانا فرماتے ہیں جیسے ایام ازاں آئے تو میں مجلسیں پڑھنے گیا اور واپسی پہ بہت دیر ہو گئی آتے آتے، تو اب ڈر لگ رہا تھا کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چور راستے میں مل نہ جائے۔ تو کہتے ہیں جیسے میں اپنے گاؤں کے اندر انٹر ہوا تو بالکل تھوڑی دیر کے بعد میں نے علی گنداب کو دیکھا۔ یہ اس گاؤں کا جیسے لوفر کہو، بدماش کہو، ایک شرابی آدمی تھا، چوریاں کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اذیتیں دیتا تھا۔ تو جیسے میں نے دیکھا مولانا فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اب رات کا وقت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور نشے کی حالت میں تھا۔ اس نے کہا مولوی صاحب رک جاؤ، کہا میں رک گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں مجلس ازاں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کس کی مجلس؟ اس نے کہا حسین ابن علی کی مجلس۔ مجلس کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اہل بیت کے فرامین ہوتے ہیں، مصیبت کے جملے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب مجھے مجلس سناؤ۔ اب کا نشے کی حالت میں آدمی، چاقو اس کے ہاتھ میں ہے، میں ڈر گیا۔ میں نے بات کو پلٹنا چاہا، میں نے کہا دیکھو علی گنداب، مجلس کا ماحول ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، مجمع ہوتا ہے، ایسے مجلس نہیں پڑھی جاتی۔ کہا ممبر ہوتا ہے، کہا ممبر ہوتا ہے۔ کہا اس نے دیوار کا سہارا لیا اور جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طرح جھکا کہ میری کمر پہ بیٹھ جاؤ، یہ ممبر ہے۔ اب مولانا کہتے ہیں میں کیا کرتا، میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا چند منٹ پڑھوں گا اور نکل جاؤں گا۔ کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس کی ایک تعریف کی۔ مولوی صاحب مصائب سنا۔ کہتے اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جناب علی اصغر کی مصیبت کے تو جملے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ ہمارے آقا حسین بڑے مظلوم تھے، جواں بیٹا تھا اکبر، اسے مارا گیا، بہادر
بہادر بھائی تھا عباس، اس کے بازو کاٹے گئے. قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا تھا، اسے مارا گیا. میں نے کہا آخر میں حسین کا 6 مہینے کا بچہ تھا، دشمنوں نے اسے بھی نہیں چھوڑا، تیر سے مار دیا. کہا بس یہ کہنا تھا. تو میں نے دیکھ اس کی کمر پہ بیٹھا تھا، اس کا پورا بدن ایسے کانپنے لگا اور کہنے لگا اتنے مظلوم تھے، بھائی مار دیا، بھتیجا مار دیا، بیٹا 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. کہ یہ کہہ کر کہ مولوی اتر آؤ. میں اترا. کہ یہی جملہ دہراتا گیا، اتنے مظلوم تھے، اتنے مظلوم تھے. روتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. مولانا صاحب کہتے 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 3-4 دن یہ مجھے شہر میں نظر نہیں آیا. میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بدماش سا ایک آدمی تھا علی گنداب، کہاں ہے وہ؟ گھر والوں نے کہا ہمیں بھی نہیں پتا. کہ رات کو گھر آیا، پوری رات روتا رہا، صبح کو چند اس نے کپڑے اپنے لیے اور چلا گیا، پتا بھی نہیں کہاں گیا. یہ عالم کہتے ہیں کئی دنوں مہینوں کے بعد میں نجف گیا. نجف جیسے گیا تو وہاں صبح غالب عنایت اللہ اصفہانی بہت بڑے وہاں کے مرجع تھے، اور نجف میں امام علی کے حرم میں نماز پڑھاتے تھے. صبح کی نماز کی پہلی صف میں جب میں نماز پڑھنے لگا تو آغا کے بالکل پیچھے جیسے نماز ختم ہوئی تو ایک شخص تھا، اس کی وہ دعا پڑھ رہا تھا اور سجدے میں اس کا عجیب سا گریا. تو میں نے غور سے دیکھا یہ آواز، یہ چہرہ جانا پہچانا ہے. جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ تو وہی علی گنداب ہے، شہر کا مشہور شرابی اور بدماش. کہتا میں اس مجتہد کے پاس گیا. میں نے قبلہ آپ جانتے ہیں اس کو کون ہے؟ یہ ہمارے شہر کا. کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن جب سے نجف آیا ہے اس سے بڑا ہم نے عابد نہیں دیکھا. کہ اگر اس کی عبادت کو دیکھنا ہے تو مسجد کوفہ چلے جانا. رات کے اندھیرا تھا، میں مسجد کوفہ گیا اعمال کرنے کے لیے. میں نے دیکھا مسجد کے صحن کے بیچ میں علی گنداب سجدے میں اور آہو بکار رو رو کے کر رہا ہے، پروردگارا اگر تم نے علی گنداب کا یہ گناہ بخش دیا، علی گنداب اپنے دوسرے گناہ کا کیا کرے گا؟ 2 گھنٹہ اپنے ایک گناہ پہ آہو بکا کر کے روتا تھا. کمی پریشان. لیکن انسان جب بدلتا ہے اس کے بدلنے کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اہل بیت دلوں کو دیکھتے اور اس بندے کو کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لے گئے. کہ ایک دن صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز عشاء پڑھ رہے تھے، اچانک ایک شخص آئے، مولانا کوئی آیت اللہ کاظم تھے وہاں پہ، وہ شدید بیمار ہو گئے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور غالباً کئی آج رات مر جائے گا، سکرات کا گویا وقت ہے. تو گھر سے پیغام آیا اس کے لیے قبر کا بندوبست کیا جائے. تو اصفہانی نے کہا ٹھیک ہے. کہ بالکل امام علی کے دروازے کا جو انٹرنس ہے، کہ یہ بہت بڑا مرجع ہے، اس انٹرنس پہ اس کی قبر بنائی جائے. کہ رات کو طالب علموں نے قبر کو کھود دیا، قبر تیار ہوئی. کہ صبح کی نماز کے بعد غسل کفن ہوا تو اس کو دفن کر دیں گے. کہ صبح کی نماز ہو گئی، انتظار میں تھے. آقا نے پیغام بھیجا کیا ہوا؟ ان کی طبیعت بہت خراب تھی اور آپ نے کہا غالباً مر جائیں گے. قبلہ پتہ نہیں، بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، گویا کبھی بیمار ہوئے ہی نہیں تھے. اب یہ سوچ رہے تھے جو قبر کھودی اس کا کیا کیا جائے. اتنے میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا کہ قبلہ کئی دیر گزر گئی، علی گنداب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا. آغا اصفہانی آگے بڑھے، آواز دے کے علی اٹھو اٹھو، لیکن دیکھا نہیں، سر یہاں پلٹا اور روح پرواز کر کے چلی گئی. اس وقت آغا اصفہانی نے یہ جملہ کہا علی نے اپنے علی کے لیے قبر کھدوائی تھی. کہاں جون، کہاں حر، کہاں جناب زہیر، کہاں وہب. لیکن آج جب جب کربلا جاتے ہو، یہاں پہ حبیب کو سلام دیتے ہو، حسین کے قدموں میں جون دفن ہوا پڑا ہے. فیضان محترم، یہاں دیر نہیں ہے کسی چیز کی. فرمایا خدا کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہی نہیں ہے. اگر جہنم میں ڈالنا چاہتا تو وہ یہ نہ کہتا اگر ایک نیکی کرو گے تو 10 لکھوں گا، برائی کرو گے تو 1 لکھوں گا. اگر وہ جہنم میں ڈالنا چاہتا تو یہ نہ کہتا ایک مرتبہ خلوص سے دل سے دعا کرو میں تجھے بخش دوں. اگر وہ جہنم میں ڈالنا چاہتا تو علماء عرفا فرماتے وہ کبھی سیدہ کو خلق ہی نہ کرتا. وجود سیدہ ضامن ہے کہ وہ جنت میں بھیجنا چاہتا ہے.
کتنے بہانے خدا بناتا ہے. کبھی کہتا ہے شب جمعہ جا, کبھی کہتا ہے عاشورہ کے دن مجھے حسین کا واسطہ دے, کبھی کہتا ہے 19 رمضان مجھے علی کے زخمی سر کا واسطہ دے, کبھی کہتا ہے مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے. یہ سارے بہانے ہیں کیونکہ وہ ہمیں جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, جنت البقیع لے جائیں, اور دعا کریں کہ خدا اس مجلس سے ہم سب کو حر بنا کے اٹھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرا سلام ہو زینب کی یتیم پر, میرا سلام ہو حسین مولا کی یتیم پر. یہ گھرانہ بڑا مظلوم گھرانہ ہے. مولا علی گھر تشریف لائے, سیدہ نے فرمایا علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے. فرمایا سیدہ آپ سلام کی باتیں کرتی ہیں, ارے میں نے سلام کرتا ہوں یہ میرا جواب بھی نہیں دیتے. بی بی نے کچھ وصیتیں کرنا شروع کی. لفظ وصیت آنا تھا, علی زار و قطار رونے لگے. فرمایا یا علی مجھے رات میں دفن کرنا, یا علی مجھے رات میں کفن کرنا. مجھے نہیں پتا بیوی کیوں فرما رہی ہے رات میں دفن کرنا, رات میں کفن کرنا, کیونکہ سیدہ نہیں چاہتی علی وہ زخم دیکھے جو ظالموں نے بیوی کے بدن پہ لگائے تھے. اگلے جملے نے علی کی آہ بلند کی, علی کی چیخیں بلند. فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں, علی سے زہرا کی جدائی برداشت نہیں. فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں. فرمایا علی جان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر لینا. ابھی تو غلطی کا نام سنا تھا, علی کی آہ بلند ہوئے. فرمایا زہرا بلند ہوئے, ارے وہ علی شرم
ابھی سے گھر میں آپ نے پھٹا ہوا لباس ولی شرمندہ ہے میرے گھر میں آپ پہ آگ بھرا دروازہ گرایا گیا اگر رسول خدا کی نصیحت نہ ہوتی فرمایا نہیں علی میرے بابا فرماتے تھے اگر بیوی سے شوہر ناراض ہو اس کی قبر میں عذاب ہو بی بی جاتے جاتے نصیحتیں کر رہی ہے میں کہوں گا بی بی آپ نے کہا رات کو غسل دے کیونکہ علی زخم نہ دیکھے لیکن آپ نے یہ کیوں کہا مجھے رات کو دفن کرنا کیونکہ علی میں نہیں چاہتی وہ میرے جنازے میں آئے اور جنہوں نے مجھے دربار میں کھڑا رکھا اور جنہوں نے مجھے تکلیف دی اور جنہوں نے میرے حسن کو بلایا میں کہوں گا بی بی آپ نہیں چاہتی حسن و حسین کو دیکھے جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی لیکن میں کہوں گا سیدہ تھوڑی دیر کے لیے کربلا آئیے اور زینب دیکھ رہی تھی ظالم حسین کے سینے پہ سوار تھا رو کر کے رہی تھی وہ میری اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے بولا بی بی ذرا کربلا سکینہ دیکھ رہی ہے ظالم حسین کے ہونٹوں کو چھڑی مالا بی بی ذرا کربلا آئیے اس کی سجاد دیکھ رہے ہیں وہ ظالمیوں کو پتھر مار اے خدا تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی بسیوں کو ہمیں قیامت کے دن سیدہ کے سامنے شرمندہ کرنا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کو رونے والے ایک جملہ بیٹے کی خدمت درج کروں دو طرح کی مائیں ہوتی ہیں ایک ماں وہ جس کا بچہ مر جائے اور اس نے بچے کو نہ دیکھا ہو اس ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے لیکن ایک ماں وہ ہو جس نے بچے کو دیکھا ہو میں کہوں گا بی بی آپ کا بھی محسن مر گیا لیکن آپ نے محسن کو دیکھا نہیں تھا لیکن کربلا میں ایک ماں ہے جس نے 6 مہینے اللہ جانے وہاں پہ کیا گزری ہوگی جب ظالم نے بھی اصغر کو بیان کے سامنے رکھ دیا تجھے نمائی کا واسطہ ہم سب کو اس مجلس میں ہو بنا اے خدا بانیان مجلس کی پریشانیوں کو دور فرما جتنے ان کے مرحومین ان کے درجات کو بلند فرما خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما پروردگار بحق محمد و آل محمد سب کو عقل سالم عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما زبان ذاکر عطا فرما
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین. Sayada